حضرت آمنہ کی درد بھری موت، ایک ایسا لمحہ جس نے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے دل پر وہ زخم ڈال دیا جو پوری زندگی نہ بھول سکا۔ ایک طرف 6 سال کا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کو دکھ بھری نظر سے دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ماں ہے جو آخری سانسوں میں بھی اپنے لخت جگر کی فکر میں ہے۔ میری امی کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو چھوٹا سا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پوچھتے تھے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے دل گھبرا رہا تھا، اور ہر لمحہ اپنی امی کے قریب بیٹھے رہتے تھے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دکھ بھرے سفر کا آغاز کریں گے۔ اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کی جس کا نام آتے ہی دل میں محبت اور احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عظیم ماں جن کے بطن مبارک سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ عرب ان کے اخلاق، حیا، پاکیزگی اور حسن کردار کی مثالیں دیا کرتا تھا۔ سیرت ابن ہشام اور البدیہ والنہایہ کی روایات کے مطابق حضرت آمنہ قریش کی سب سے باعزت عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کا خاندان، ان کا نسب، ان کی شرافت، سب کچھ ایک ایسی عظیم ماں کی شان کو ظاہر کرتا ہے جسے اللہ نے ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے حضرت آمنہ نے ایک نورانی خواب دیکھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے جسم میں ایک نور نکلا اور شام کے محلات اس نور سے روشن ہو گئے۔ یہ خواب دراصل اس آنے والی عظمت کی پیش گوئی تھی جسے دلائل النبوہ للبقیع میں نقل کیا گیا ہے۔ علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے بطن مبارک سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ظلم کے اندھیروں کو مٹا کر دنیا کو ہدایت کا نور دے دے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ خواب محض خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خبر تھی جس نے ان کے دل میں سکون بھر دیا تھا۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے گھر نور بھر گیا، میں نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک روشنی دیکھی۔ ابن سعد کی طبقات الکبریٰ میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے۔ عرب خواتین حیران تھیں کہ اس رات فضا میں ایک عجیب سی خوشبو اور نورانیت ہے۔ حضرت آمنہ اس وقت بھی مطمئن تھی کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ بچپن سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت منفرد تھے۔ چہرے کی روشنی، چلنے کا انداز، گفتگو کی سچائی، ہر چیز میں ایک نور جھلکتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہوں تو میرا دل ہر دکھ سے پاک ہو جاتا ہے۔ قاضی ایاز اپنی کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی تیز کھیل نہیں کھیلتے تھے، ہمیشہ وقار اور سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ اس عمر میں بھی پورے مکہ میں انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں اپنے بیٹے سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، ان کی پرورش میں خود حصہ لیتی، ان کو مہربانی اور نرمی سے دیکھتی اور اکثر کہتی تھی میرا بیٹا بہت خاص ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو مکہ سے مدینہ کے سفر کا وقت آیا۔ حضرت آمنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ننیال مدینہ جائیں گے جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔
6 سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادمہ ام ایمن اور حضرت آمینہ مدینہ روانہ ہوئے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق یہ سفر محبت، ملاقاتوں اور سکون سے بھرا ہوا تھا، بھرپور تھا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنے والد عبداللہ کی قبر بھی دیکھی۔ اسی منظر نے ان کے چھوٹے سے دل پر ایک خاموش اثر چھوڑا، لیکن حضرت آمینہ ہر لمحہ انہیں اپنے بازوؤں میں لے کر تسلی دیتی رہیں۔ ابوا کے سنسان راستے پر قافلہ رکا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سی اداسی تھی۔ قافلے کے لوگ خاموش تھے۔ ام ایمن کی آنکھیں بار بار بھر جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ 6 سال کی معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس تو نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، مگر دل میں ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ تھی۔ حضرت آمینہ کی طبیعت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی تھی۔ بخار تیز تھا، بدن نڈھال، سانسیں بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں سے دور نہ ہوتے۔ جب بھی حضرت آمینہ آنکھ کھولتی تو ان کے سامنے اپنے بیٹے کا نورانی چہرہ ہوتا، جو خوف اور بے چینی میں بھی اپنی ماں کے لیے محبت سے بھرا ہوا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ حضرت آمینہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی تھی، جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھی تکلیف بھول جاتی ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑا اور پھر انتہائی کمزور لیکن محبت سے لبریز آواز میں کہا، محمد تم عظیم بنو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اکیلے نہیں ہو بیٹا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ 6 سالہ بچے کے لیے ایک طرف تسلی تھی، دوسری طرف ایک خوفناک حقیقت کا اعلان بھی تھے۔ ماں کی جدائی، بیماری بڑھتی گئی۔ ام ایمن نے سرد پانی سے کپڑا بھگو کر حضرت آمینہ کے چہرے پر رکھا، مگر تکلیف کم نہ ہوئی۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو رک نہیں رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اپنی ماں کا چہرہ سہلاتے، کبھی ہاتھ پکڑتے، کبھی کپڑے کو تھام کر روتے اور بار بار پوچھتے، امی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ وہ سوال جو کسی بھی بچے کے دل کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ 6 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر تھا۔ حضرت آمینہ نے پوری طاقت جمع کر کے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے بالوں کو سہلایا اور آخری نصیحت دی، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، محمد اللہ تمہارا حافظ ہے اور وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اچانک سے ان کی آواز بند ہونے لگی، سانسیں ٹوٹنے لگی اور وہ گھڑی آن پہنچی جس نے نبوت کے تاج والے بچے پر یتیمی کا غم لکھ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر ڈالی۔ نظر میں محبت بھی تھی، رحمت بھی تھی، درد بھی تھا اور ایک عجیب سی تسلیم و رضا بھی۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا چہرہ پرسکون ہوتا گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیارے ناظرین، تصور کیجئے کہ 6 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کو ہلانے لگے، آوازیں دینے لگے، امی امی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ایمن کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اس معصوم دل پر جو چوٹ لگی، اس کا مداوا سوائے اللہ کے کوئی نہ کر سکتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر دل پھٹ جاتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی میں یتیمی کی کس کڑی آزمائش میں گزارا، تاکہ بعد میں وہ یتیموں کے درد کو سب سے بہتر سمجھ سکے۔ حضرت آمینہ کے انتقال کے بعد وہی ابوا کے مقام پر انہیں دفن کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج بھی ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کئی سال بعد جب مدینہ سے واپس آتے ہوئے اس مقام کو دیکھا تو رونے لگے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر دیکھ کر اتنا رویا کہ صحابہ کرام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے اجازت نہ دی، لیکن ان کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی اور اس نے مجھے رلا دیا۔ بالی عمر میں ماں کا بچھڑ جانا وہ دکھ ہے جس کا بیان الفاظ میں ممکن ہی نہیں، مگر اس آزمائش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو وہ نرمی دی جس نے تمام انسانیت کو گھیر لیا۔ وہ یتیم بچوں سے محبت کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور فرمایا کرتے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ بخاری شریف۔ اب پیارے ناظرین، حضرت آمینہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کے ساتھ مکہ واپس لوٹے۔ راستہ لمبا اور مشکل تھا، مگر ام ایمن نے انہیں ایسے سنبھالا جیسے ماں بیٹے کو سنبھالتی ہے، مگر ماں کے بغیر وہ سفر اور وہ واپس آنا ایک ایسی اذیت تھی جو تاریخ کے صفحات میں بھی نم ہوئی ملتی ہے۔ یہ وہ غم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر محسوس کیا، مگر صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی آزمائشوں، دکھوں، مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی انسان رزق کی تنگی سے پریشان ہوتا ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی سے دل بوجھل ہو جاتا ہے، کبھی رشتوں کی کمزوری دل کو توڑ دیتی ہے اور کبھی بے سکونی زندگی کو بے رنگ بنا دیتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسان جتنی بھی مشکل میں ہو، جتنی بھی پریشانی میں ہو، گہری میں ہو جائے، اس کا رب اس کے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندہ کب ٹوٹ رہا ہے، کب صبر کمزور ہو رہا ہے، کب امیدیں مدم ہو رہی ہیں، اور پھر جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، یا اللہ یا حافظ، تو وہ اپنے رب بندے کی فریاد سنتا ہے، اس کی مشکل آسان کرتا ہے، اس کے دل میں سکون اتارتا ہے اور ایسی جگہ سے مدد دیتا ہے جس کا انسان کبھی بھی سوچتا نہیں۔ اے اللہ، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت، اپنی حفاظت اور اپنے نور میں ہمیشہ قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو ہماری محنت کیسی لگ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر بھی کریں، شاید کہ آپ کے شیئر سے کسی دوسرے کا دل مضبوط ہو جائے یا اسے کوئی فائدہ مل جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی معلومات اور روحانی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔